ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، بھوتوں اور عجیب مخلوق کے متعلق جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند اور سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی۔ وہ وادی جہاں کوئی شخص آج تک نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنات کا دیس ہے یا کسی دوسری دنیا میں جانے کا پراسرار راستہ؟ ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم سیفی۔ کوکاف کا نام آتے ہی ذہن میں گمشدہ عربی کہانیاں جاگ اٹھتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک دیو اور طلسم سے جڑی ہوتی ہیں کہ کسی بادشاہ کی خوبصورت شہزادی کو اغوا کر کے کوکاف کے کسی پراسرار محل میں قید کر دیا جائے۔ اس طرح کی کہانیاں عرب، ایران اور ہندوستان کی افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ تحریری صورت میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانیں سینہ بہ سینہ بھی منتقل ہوتی ہیں، جبکہ کاف عرب کے مشہور افسانوی میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایات میں کوکاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق شمالی کوکاس کے علاقوں میں تھا۔ اس علاقے میں آج تک کوئی قبضہ نہ کر سکا۔ کوکاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے۔ کوکاف سبز زمرد پر مشتمل ہے۔ اس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ زمانہ قدیم میں اس جگہ جنات کی بہت ساری نسلوں کی حکومت قائم کی تھی۔ صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریری کتابوں میں کوکاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوکاف پر جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوکاف پر جا پہنچے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ ایک فرشتہ اسرافیل وہاں قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے فرمایا کہ سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اچھا کیا، مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوکاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوکاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں۔ ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا برتن بھی ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ ان کا لباس تک ہوا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوکاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج، کوئی چاند نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کیے ہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا موجود نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ فرشتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں کی طرح ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات
ان کی ملاقات کو کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ لفظ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن مجید میں پوری ایک سورت کا نام کاف ہے۔ کاف جغرافیائی طور پر ہماری زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوکاف دراصل موجود روس میں قفقاز یعنی ماؤنٹ کوکس کی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس میں ارمینیا، آذربائیجان، داغستان، روس جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ یہاں جانوروں اور پرندوں کے بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں، آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ اگر اس علاقے کو سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کوکاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقوں میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈائمینیشن موجود ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمینیشن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان مزید 6 ڈائمینیشن میں کتنے سیارے، ستارے آباد ہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تخلیق کے مطابق ارواح کی دنیا اور جنت اور جہنم انہی ڈائمینیشن میں موجود ہیں جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوکاف بھی انہی ڈائمینیشن میں سے ایک ڈائمینیشن میں موجود ہو جہاں انسانی نسل کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔